اور خاص طور پر جو آخری یہ عشرہ چل رہا ہے یہ بھی بہت بڑا اعلیٰ قسم کا عشرہ ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ اس آخری عشرے میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور خود اندازہ لگائیں، یہ ایسا عشرہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے، لیلۃ القدر، اور وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اور جو آخری رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مہینے کے جو اعمال ہیں قبول کر کے اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس آخری عشرے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ یہ آخری عشرہ، اس میں شب قدر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی ایک دعا بتلائی۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو شب قدر مل جائے، مثلاً وہ شب قدر کی راتوں میں عبادت کر رہا ہے، تو اس کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو فضائل ملیں گے، اللہ کی رحمت اترے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ آپ یاد کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی جو ہی آپ شب قدر کی تلاش میں بیٹھے ہیں، یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عفو اور درگزر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر کا ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ دعا ایسی برکت والی ہے، ایسی عظیم ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ اور کیونکہ آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگے تو اس کے لیے ایک دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرما۔ تو اس لیے اس آخری عشرے میں دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی دیں گے، مغفرت بھی کریں گے، اور جہنم سے آزاد بھی کریں گے۔ اور سب سے بڑا کامیاب بندہ وہی ہے جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس لیے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو تحقیق سب سے بڑا کامیاب بندہ وہی ہے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو آخری عشرے میں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے، رحم بھی کریں گے، اور ہمیں جہنم سے آزاد بھی کریں گے۔